يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وقال الله تعالى في موضع آخر: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللہ. رواہ البخاری. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹے بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں، جو اکیلا تنہا ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور رازق ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عقیدہ توحید کی نعمت سے نوازا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی بقا کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی عقیدہ توحید پر، خالص عقیدہ توحید پر اللہ تو باقی رکھے. بعدہ درد و سلام کی بارش ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی ہر سانس کے بدلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. حضرات، انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، وہ اس زندگی میں اپنے کندھوں پر زندگی کا بوجھ
اور اس کی بھاری بھرکم ذمہ داریاں اٹھائے رہتا ہے، اور وہ ان ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کی مدد کا سہارا نہ لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان فطرتاً سماجی ہے، سوشل ہے، اجتماع پسند ہے، دوسروں کے ساتھ گھل مل کر رہنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان دوسروں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے، ان کے ساتھ کبھی لین دین کرتا ہے، لین دین کے معاملات کرتا ہے، اور یوں ہی انسانی زندگی کا نظام ایک دوسرے کے تعاون سے، ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتا ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، عوام ہو، حکام ہو، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں اس دنیا میں۔ آپسی تعلقات ضروری ہے اس دنیا میں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی زندگی کا نظام اور سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنانے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہوں گی، تعلقات ہوں گے، دوستی ہوگی۔ تو اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے انسانوں کا آپس میں کہ بنا تعلق کے، بنا رابطے کے، بنا لین دین کے انسان کی زندگی نہیں چل سکتی اس دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ لوگ رب کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، کہ ہم نے انسانوں کو، ان کو یعنی انسانوں کو ان کی زندگی میں ان کی روزی، ان کا رزق عطا کیا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر رکھا ہے درجات کے لحاظ سے، مراتب کے لحاظ سے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر ترجیح دی، فوقیت دی، کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض آپس میں ایک دوسرے سے خدمت لیتے رہیں، ایک دوسرے سے تعاون اور مدد لیتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعامل ہوتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کے تعلقات چلتے رہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ حقیقت میں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کا ملنا ان تمام کے ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا اس آیت میں کہ بعض کو بعض سے اوپر رکھا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ ہو سکے، تعلقات ہو سکے، ایک دوسرے سے تعاون لے سکے۔ اور اسی بات کو شاعر کہتا ہے، الناس للناس من بدو وحاضرہ بعض لبعض ولم يشعروا خدا، کہ لوگ چاہے دیہات کے ہوں چاہے شہر کے ہوں، لوگوں کے لیے ہیں، اور وہ آپس میں بعض کی خدمت کرتے ہیں، چاہے ان کو اس کا گمان ہو یا نہ ہو۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں، دنیا کا جو سسٹم ہے وہ کیسا چل رہا ہے؟ ہر آدمی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے آپس میں، پوری دنیا ایک پوری سائیکل بنی ہوئی ہے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ہم چاہے تصور کریں نہ کریں لیکن ہماری زندگی آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو شاعر بھی اسی بات کو، اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں بات بیان کی، اسی کو شاعر نے اپنے شعر میں بات بیان کی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اکثر لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کے پاس موجود وسائل اور طاقت سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے کندھوں پر جو ذمہ داریاں ہیں، جو گھر چلانے کی، فیملی چلانے کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ کئی دفعہ ہماری طاقت اور ہماری حد سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے آدمی قرض لینے پر مجبور ہوتا ہے، اور اسی لیے قرض کا لینا اور دینا یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا بہت لازمی حصہ اور جز ہے۔
اور آپ دیکھیں اسی وجہ سے شریعت نے اس تعلق سے بہت واضح تعلیمات دی ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت جو ہے وہ دین کے بارے میں، قرض کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرض کی تعلیم بیان کی قرآن مجید میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں قرض کے تعلق سے بہت سے مسائل بیان کیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ جب ہم لین دین کریں، آپس میں قرض لین دین کریں یا کچھ اور چیز لین دین کریں، تو اس کو لکھ لیا کریں، وقت، مقدار، گواہ بنا لیا کریں، لکھا لیا کریں، 2 گواہ بنا لیں، تاکہ بعد میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ آپ لین دین کر رہے ہیں، اس کو لکھ لیں، لکھوا لیں، 2 گواہ رکھ لیں، تاکہ بعد میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ آئے۔ وقت اور مقدار بھی لکھنا ہے کہ کب لے رہے ہیں، کب دیں گے، کتنا لے رہے ہیں، کتنا دینا ہے، واضح۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کسی کو پیسے دیں یا آپ کسی سے پیسے لیں، بعد میں دینے والا بول دے کہ میرا پیسہ زیادہ تھا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ واضح تعلیم دی، یہ ہدایت دی کہ قرض کے لین دین کے وقت ہم اس کو لکھ لیا کریں۔ فرمایا رب کریم نے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، ایمان والوں کو مخاطب کیا اللہ رب العالمین نے، کہ جب تم کسی کے ساتھ قرض دین کا لین دین کرو ایک مقرر مدت تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو۔ اس کی لکھا پڑھی ضرور، اور پوری لمبی آیت، 1 صفحے کی آیت ہے یہ تقریباً، آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ تفسیر سے، بہت لمبی آیت ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے ایک ٹکڑے میں کہا، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، کہ تم لاپرواہی نہ کرنا لکھنے کے تعلق سے، چاہے وہ معاملہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو لکھ لینا۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں انصاف کے لحاظ سے بہتر ہے۔ یعنی لکھنا، قرض کا معاملہ جب بھی ہم کریں، یہ لکھنا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے اچھی بات ہے، انصاف کے لحاظ سے بہتر بات ہے۔ تو یہ آیت ہمیں امانت داری اور درستگی کے ساتھ قرض لکھنے کی تعلیم دیتی ہے، اور قرض جب دیا جائے گا، جب لیا جائے گا، تو کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں۔ قرض دینے اور لینے والوں کا نام، قرض کا وقت، قرض کی مقدار، کس وقت قرض دیا، کس وقت قرض لے رہے ہیں، اور مقدار کیا ہے، اور وقت ادائیگی بھی لکھنا ہے۔ آج آپ قرض دے رہے ہیں، آج آپ قرض لے رہے ہیں، تو اس کو ادا کب کرنا ہے وہ وقت بھی لکھنا ہے، اور اس وقت پہ ادا کرنا بھی ہے۔ جو وقت ادائیگی ہے، اس وقت پر آپ کو ادا کرنا ہے، یہ چیزیں لکھنا ضروری ہے، اور گواہ بنانا بھی ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، اس آیت سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرض کو لکھنا چاہیے، تاکہ کبھی بھول ہو جائے تو وہ یاد رہے، وہ لکھی ہوئی چیز یاد رہے، یا کسی کی موت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ چیز یاد رہے۔ اگر ہم قرض لکھیں گے نہیں، انتقال ہو گیا ہمارا، تو کیسے پتہ چلے گا کسی کو کہ کسی پر ہمارا قرض ہے یا ہم کسی کے قرض دار ہیں؟ تو لکھنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری جو صورت ہو سکتی ہے قرض لکھنے کی یا اس کے فوائد میں سے، وہ یہ کہ اگر کوئی انکار کر دے کل کو، آج آپ نے کسی کو قرض دیا ایک اماؤنٹ، 1,00,000 2 لاکھ، اور 6 مہینے بعد کی آپ نے وعدہ کیا کہ 6 مہینے بعد وہ واپس کرنا ہے، اور 6 مہینے بعد وہ آدمی مکر جائے تو آپ کیا کریں؟ تو جب لکھی ہوئی چیز آپ کے پاس رہے گی اور گواہ آپ کے پاس موجود رہیں گے، تو آپ کا قرض واپس ہو سکتا ہے۔ آپ لکھیں گے نہیں، دنیا میں کتنا دعویٰ کرتے رہتے ہیں لوگ، آپ کوئی جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آپ کتنا دعویٰ کریں گے، اگر آپ کے پاس لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، پروف نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، تو سامنے والا آپ کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیو، ایک بات، بہت سارے لوگ قرض لکھنے اور لکھانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر جب سامنے والا جس کو آپ قرض دے رہے ہیں وہ آپ کا دوست ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، تو آپ لکھنے کو پسند نہیں کرتے، لکھنے لکھانے کو،
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے تعلق سے بدگمانی ہے. میں اگر سامنے والے کے تعلق سے کہوں گا بھائی یہ قرض، یہ جو ڈیل ہم کر رہے ہیں آپس میں، اس کو لکھ لیتے ہیں اور 2 گواہ بنا لیتے ہیں، تو سامنے والا کیا سوچے گا کہ اسے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہم سوچتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں اکثر، خاص طور پہ جب اپنے کسی قریبی کو دیں، کسی دوست کو دیں، کسی رشتہ دار کو دیں. لیکن میرے بھائیو، یہ جو لکھنے کی بات ہو رہی ہے، قرض لکھنے کی، قرض دیتے ٹائم لکھنے اور گواہی بنانے کی جو بات ہو رہی ہے، وہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے، کسی عالم کی طرف سے نہیں ہے، کسی امام کی طرف سے نہیں ہے، کسی مشہور شخصیت کی طرف سے نہیں ہے. اس کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تم قرض لو تو لکھ لو، گواہ بنا لو، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہی اصل ہے. آپ دیکھیں کتنوں واقعات ایسے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو قرض دے دیے، اچھی اماؤنٹ دے دیے، اس نے بولا دے دیں گے، پریشانی تھی، اس نے بولا دے دیں گے، وربلی ہمارا کام ہو گیا زبان سے بول کر. ہم نے اب اپنا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، کیوں ہم اس کے تعلق سے بدگمان ہوں؟ کیوں ہم لکھیں؟ اگر ہم بول دیں گے کہ بھائی لکھ لو، 2 لوگ کو گواہ بنا لو، تو بھائی تو یہ کہے گا یار اپنے سگے بھائی پر بھروسہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے آپ کو معاشرے میں ملیں گے کہ جب قرض لوٹانے کی بات آئی تو بھائی نے انکار کر دیا اور بھائی نے قرض نہیں لوٹایا. وہی سگا بھائی جس کے تعلق سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا جو قرض دے رہے ہیں وہ لکھیں گے تو اس کو برا لگے گا، آج اسی سگے بھائی کو معاشرے میں ہم برا بھلا بولتے ہوئے گھوم رہے ہیں. پورے معاشرے میں ہم اس کو بدنام کر رہے ہیں کہ اس نے میرا پیسہ لیا اور اس نے پیسہ لوٹایا نہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے وقت پر اس کو لکھا نہیں، وہ 2 لوگوں کو گواہ نہیں بنایا. آج ہمارا بھائی ہم کو قرض واپس کرنے سے ہمارا بھائی انکار کر دیا. تو یہ قرض لکھنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کہ تمہیں چاہیے کہ 2 لوگوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لو. تو بہتر یہ ہے کہ انسان گواہ بنا لے تاکہ کبھی انکار کی صورت آئے، کبھی کوئی مسئلہ آ جائے، آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ نے کسی کو قرض دیا تھا، آپ کا اچھا مال کسی کے پاس ہے، اگر آپ نے لکھا نہیں تو آپ کے ورثہ کو وہ مال نہیں مل سکے گا. اور اگر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ نے کسی سے قرض لیا تھا، وہ قرض بھی اگر لکھا ہوا نہیں ہے اور آپ کے ورثہ نے اس قرض کو ادا نہیں کیا تو آپ کا مسئلہ اللہ رب العالمین کے ہاں پھنس جائے گا. کیونکہ قرض کی ادائیگی اگر نہیں ہوتی ہے تو انسان کی روح معلق ہو جاتی ہے. اگر شہید بھی اس کے اوپر بھی قرض ہے تو اس کا بھی مسئلہ آسان نہیں ہے. تو اس لیے قرض کو اگر آپ دیں لیں، چھوٹی اماؤنٹ ہو بڑی اماؤنٹ ہو، لکھنے کی کوشش کریں. موجودہ دور میں جدید ٹیکنالوجی ہے، طرح طرح کے ایپ موجود ہیں، کھاتا بک ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں، آپ اس پر لکھ لیں، سامنے والے کو میسج کر دیں، 2 لوگوں کو اور گواہ بنا دیں، مسئلہ آسان ہو جائے گا. اور چھوٹی اماؤنٹ زیادہ تر لکھنا چاہیے آدمی کو. بڑی اماؤنٹ تو آدمی یاد بھی کر لیتا ہے، چھوٹی اماؤنٹ کئی بار آدمی بھول جاتا ہے یا لاپرواہی میں چھوڑ دیتا ہے. تو کسی بھی طرح کی اماؤنٹ ہو، چھوٹی اماؤنٹ ہو بڑی اماؤنٹ ہو، قرض کا لین دین کریں، آپ کا اپنا ہو، قریبی ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ جب معاملات ہو تو اس کو اور زیادہ لکھنا چاہیے، واضح الفاظ میں لکھنا چاہیے تاکہ آگے جا کے کسی طرح کا کوئی تکلف نہ ہو اور کوئی مسئلہ درپیش نہ ہے. اسی طرح میرے بھائیوں چند آداب ہیں قرض لینے والوں کے تعلق سے بھی اور قرض دینے والوں کے تعلق سے. جو لوگ قرض لے رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ آداب شریعت نے بیان کیے ہیں اور جو قرض دے رہے ہیں ان کے لیے بھی. تو پہلے قرض لینے والوں کے تعلق سے چند آداب میں اس کو بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ آپ کو ضرورت ہے مال کی، پیسے کی ضرورت ہے، آپ جو حلال طریقہ ہے اس حلال طریقے سے مال کو حاصل کریں. دوسروں سے آپ کو پیسہ چاہیے تو آپ حلال طریقے سے مال حاصل کریں. اگر آپ محتاج ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں تو ایک مانگنے والا ایک تصور ہے کہ آپ مانگ کر لے سکتے ہیں، لیکن آپ اگر اچھے ہیں، صحیح سالم ہیں تو آپ کو مانگنا نہیں ہے. مانگنے کو شریعت نے اچھا قرار نہیں دیا ہے. آپ کو ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، قرض کا دروازہ شریعت نے کھولا ہے، قرض کے ذریعے سے لیں، لیکن حرام طریقے سے اس کا مال نہیں لینا ہے. چوری کے ذریعے سے، لوٹ کر یا ناحق کسی دھوکہ دڑی سے آپ کو دوسروں کا مال نہیں لینا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بالباطل کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. تو اگر آپ کو ضرورت ہے
آپ پریشان حال ہیں، اپنے بھائی سے یا جس سے بھی آپ کے تعلقات ہیں، آپ اس سے مال مانگیں، طریقے سے قرض لیں، ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہمیں نہیں لینا ہے، یہ ایک چیز۔ دوسرا جو مسئلہ ہے قرض لینے والوں کو جو نصیحت ہے دوسری، وہ یہ کہ قرض کا معاملہ بہت بھاری اور اہم ہے۔ ہم قرض لینے کو بہت آسان سمجھتے ہیں، جبکہ قرض یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم کسی سے قرض لیتے ہیں اور اچانک ہمیں موت آ جاتی ہے، ہم ادا نہیں کر پاتے، ہمارے ورثہ نے اس کو ادا نہیں کیا، تو میں نے ابھی کہا کہ اس کی مومن کی روح معلق ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ مومن کی روح معلق ہو جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ تو یہ قرض لینا کوئی فیشن اور کوئی کلچر نہیں ہے، یہ بہت اشد ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے ہاں کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر کے ہاں بہت خرچہ ہے، آپ نہیں کر سکتے اپنے پاس سے، تو قرض لینا شریعت نے ایک طریقہ بتایا، جائز اور مناسب طریقہ، کہ آپ قرض لے کے اس مسئلے کو حل کر لیں اور بعد میں اس کو ادا کر دیں، لیکن بلا ضرورت اور شوقیہ قرض نہیں لینا چاہیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تیسری چیز، مقروض کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، جو آدمی قرض لے رہا ہے اس کو یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ جس سے اس نے قرض لیا ہے یہ اس کے اوپر امانت ہے، اس کو جلد سے جلد واپس کرنا ہے، جلد سے جلد واپس کرنا ہے، یہ دوسرے کی امانت ہے، یہ ہمارا مال نہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، لے لیتے ہیں مال، واپس نہیں کرتے، گھماتے رہتے ہیں۔ مال آپ کے پاس ہے، آپ واپس کر سکتے ہیں، پھر بھی واپس نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں، زبردستی معاملے کو طول دیتے ہیں، ابھی نہیں دے رہا، بعد میں دوں گا، کچھ دن بعد آ جاؤ، ایسا ہے ویسا ہے، ابھی یہ پریشانی، جھوٹ بولتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں اپناتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ امانت کی ادائیگی ہمیں صحیح سے کرنا ہے۔ اگر امانتوں کی ادائیگی ہم صحیح سے نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی، اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ اس لیے جو قرض لے رہا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ دوسرے کی امانت ہے، اور امانتیں جتنی جلدی ادا کر دی جائیں اتنا بہتر ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قرض دنیا کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی بھی ہے، یہ انسان کے لیے کبھی کبھی مصیبت بن جاتی ہے، یہ غم کا سبب بن جاتی ہے۔ آدمی قرض لے لیتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ آگے اس کو امید رہتی ہے کہیں سے پیسہ آئے گا، کاروبار میں نفع ہوگا، میں اس کو واپس کر دوں گا، اور ہوتا کیا ہے کہ نقصان ہو گیا، کہیں سے پیسہ آنا تھا وہ پیسہ نہیں آیا، تو وہ قرض انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس کے بہت برے نتائج بھی انسان پر پڑتے ہیں۔ لہٰذا قرض لینے سے جتنا ممکن ہو بچیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے قرض سے پناہ چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اللہ تعالیٰ تو قرض کی مصیبت سے مجھے بچا۔ تو قرض یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، شریعت نے گرچہ اس کو جائز قرار دیا، آپ کو پریشانی ہے آپ اس کو لیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے کہ مجھے اس حال میں نہ پہنچا کہ لوگوں سے قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ قرض لینے والوں کے تعلق سے، کہ ایک آدمی ہے اس نے قرض لیا اور ادا کیے بغیر مر گیا، وفات ہو گئی، قرض لیا ادا کیے بغیر مر گیا، ادا کرنے کی طاقت تھی اس کے باوجود ادا نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی قرض لیا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینے سال بھر میں لوٹاؤں گا، بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا، ایک یہ کیفیت ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ ایک آدمی نے قرض لیا اور قرض واپس کرنے کی طاقت اس کو ہو گئی اب، لیکن اس کے باوجود اس نے قرض واپس نہیں کیا، سستی میں، کاہلی میں، لاپرواہی میں، یا یہ سوچا کہ جس سے میں نے مال لیا ہے وہ تو بہت امیر ہے، نہیں بھی لوٹایا تو کوئی مسئلہ نہیں، کبھی لوٹا دوں گا، ابھی چلنے دو، تو کل قیامت کے روز اس آدمی سے بدلہ لیا جائے گا۔ اگر ایک آدمی قرض واپس کرنے کی طاقت رکھتا تھا اور واپس نہیں کیا اور اس کی موت ہو گئی، تو کل قیامت کے روز جو قرض دینے والا تھا اور قرض لینے والے کی نیکیاں قرض دینے والے کو دے دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لیا واپس نہیں کیا، جان بوجھ کر موت ہو گئی،
تو جس سے قرض لیا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، پھر بعد میں قرض دینے والے کی برائیاں اٹھا کر قرض لینے والے کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ تو دنیا میں 100، 50، 1000، لاکھ، 2 لاکھ یہ واپس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں، اور جان بوجھ کر واپس نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ کی موت ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی اور آپ نے اس کی ادائیگی نہیں کی تھی، تو کل قیامت کے روز آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں آپ کی ختم ہو گئی تو سامنے والے کی برائیاں آپ کے اوپر اٹھا کے ڈال دی جائیں گی کل قیامت کے روز۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح قرض جو لینا ہے وہ ضرورت کے وقت لینا ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت ہے تو قرض لیں، فیشن کے طور پر یا اپنی لگژری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض نہیں لینا ہے۔ آج کل جو معاشرے میں فیشن بنا ہوا ہے کہ بائک لینا ہے اچھی، بڑے موبائل فون لینا ہے، تو اس کے لیے قرض لے رہے ہیں، اور پھر قرض پر قرض لے رہے ہیں، سودی ای ایم آئی جا کے لیتے ہیں، انٹرسٹ پر ای ایم آئی لے رہے ہیں، پھر ای ایم آئی کو ادا کرنے کے لیے بھی قرض لے رہے ہیں۔ فون ای ایم آئی پر لیا، وہ ناجائز طریقہ اختیار کیا جس میں انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، اور پھر ای ایم آئی بھرنے کی بھی طاقت نہیں، تو ایسی چیزوں کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس ضروری چیزیں موجود ہیں، چھوٹا سستا موبائل موجود ہے، سستی گاڑی موجود ہے، کرائے کا گھر موجود ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم جائیں اور قرض پر غیر ضروری چیزوں کی خریداری کریں؟ تو قرض ضرورت پر لینا ہے۔ اسی طرح قرض لینا ہے اسی وقت جب واپس کرنے کی نیت ہو، واپس کرنے کی نیت ہو تبھی قرض لیں، اگر واپس کرنے کی نیت نہیں ہے تو قرض نہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى اللہ، کہ جو آدمی لوگوں کا مال لیتا ہے قرض یا کسی اور ذریعے سے، اگر ادائیگی کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر کسی کی نیت ہی خراب ہو، واپس کرنے کی نیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید ذلیل کرتا ہے۔ تو قرض تبھی لیں جب واپس کرنے کی نیت ہو۔ اسی طرح قرض کو وقت پر ادا کریں، جو بھی آپ وقت متعین کر رہے ہیں اس وقت پر قرض کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے، آپ نے وقت دیا تھا 6 مہینے بعد کا، 6 مہینے بعد آپ کے پاس کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو آپ وہ وقت آنے سے پہلے سامنے والے سے رابطہ کریں کہ بھائی مجھ پر فلاں مصیبت آ گئی، ہو سکتا ہے وقت پر میں قرض نہ ادا کر سکوں، تم مجھے اور مہلت دے دو اور ڈھیل دے دو۔ لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک آرٹ بن گیا، ایک فیشن بن گیا، ایک بزنس بن گیا ہے کہ ان کی ٹوپی ان کے سر، ان سے پیسہ لو ان کو لوٹاؤ، ان سے پیسہ لو ان کو لوٹاؤ۔ لوگ اسی طرح ٹوپی گھماتے رہتے ہیں، ایک سے قرضہ لیتے ہیں، جب واپس کرنے کی باری آتی تو دوسرے سے قرضہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ جائز اور مناسب طریقہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں آپ سے بہت سخت سوال ہوگا۔ اسی طرح قرض کی ادائیگی جو ہے اس کو بہتر طریقے سے کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم واحسنکم اخلاقا قضاء، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں بہتر ہو۔ تو قرض جس طرح ہم لینے جاتے ہیں تو کتنی ہمدردی سے ہم پیسہ مانگتے ہیں، دب کر، احترام سے، اچھے سے سلام دعا کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، پہلے ماحول بناتے ہیں، پھر درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم پیسے لینے جاتے ہیں اسی احترام کے ساتھ پیسے دینے بھی ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں تو جب قرض واپس کرنے کی باری آتی ہے تو فون بند ہو جاتے ہیں، ملنا بند ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں۔ اسی طرح جو قرض دینے والا ہے اس کے تعلق سے بھی چند آداب ہیں۔ پہلا وہی کہ قرض جب دے رہے ہیں آپ تو اس کو لکھ لیں، لکھا پڑھی کر لیں تاکہ واپسی میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ قرض دینا یہ ایک ثواب کا کام ہے، ایک نیکی ہے، تو ہمیں خلوص کے ساتھ کسی کو قرض دینا چاہیے۔ اگر قرض دے رہے ہیں کسی پریشان حال کو، مصیبت زدہ کو، تو خلوص نیت کے ساتھ اس کو قرض دیں کہ اللہ رب العالمین اس کا بہتر بدلہ ہم کو دے گا۔ دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، اس کو نیچا دکھانا، دبانا، میں تو تجھے قرض دیا تھا تو میرے سامنے جھک کے رہے، یہ والا تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرض جتنا دیا اتنا ہی واپس لینا ہے۔ اگر بڑھا کر واپس آپ مانگتے ہیں کہ بھائی 6 مہینے میں نہیں دو گے تو میں بڑھا کر واپس لوں گا، تو یہ قرض نہیں ہوا، یہ سود ہو گیا، جو واضح طور پر حرام ہے، اور اس کے تعلق سے سخت وعیدیں شریعت نے بیان کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مفلس ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کمزور ہے، قرض آپ نے اس کو دیا ہے، وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کا نقصان ہو چکا ہے کاروبار میں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو قرض کی واپسی میں ڈھیل دیں، اس کو ڈھیل دیں، سہولت دیں،
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر سختی کا معاملہ ہو، پریشان حال ہو تو اس کو آسانی دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مَنْ سَرَّهُ أَن يُنْجِيَ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو کم کر دے، تو اسے چاہیے کہ لوگوں پر آسانی کرے، دنیا میں جو اس کے ماتحت ہیں، جو جن کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، ان پر آسانی کریں۔ اسی طرح قرض آپ نے کسی کو دیا ہے تو اس سے جب قرض کا مطالبہ کریں تو نرمی کے ساتھ کریں، نرمی کے ساتھ کریں، بہت زیادہ سختی نہ کریں۔ اور آخری بات کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، مناسب اماؤنٹ ہے، چھوٹی اماؤنٹ ہے، سامنے والا قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے قرض معاف کرنے کی تو شریعت کہتی ہے کہ آپ معاف کر دیں گے تو یہ بہترین عمل ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو قرض کے تعلق سے اور قرض کے آداب کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک دینی مسئلہ ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ قرض لینا دینا دنیاوی ضرورت ہے، اس ضرورت کو آگے بھی چلنے دیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، قرض لینے اور دینے کے معاملے میں، معاملات میں ہم اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے قرض دینا چھوڑ دیا ہے۔ اور جب قرض دینا لوگ بند کر دیں گے، جو اہل ثروت ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، تو نتیجتاً ہمارے بھائی کہاں جائیں گے؟ سودی قرض کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا ہم جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ قرض دینے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی پریشان اہل ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کو قرض دیں، اور جو لینے والا ہے خدا را اس قرض کو واپس کرنے کی کوشش کریں۔ معاملات کو صحیح رکھیں تو یہ معاملہ صحیح چلتے رہے گا۔ حقیقت میں آج دیکھیں معاشرے میں کہ لوگ قرض کے نام سے ڈرنے لگے ہیں۔ اچھے سے اچھا پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، مال جمع کر کے رکھا ہے، کوئی مانگنے آتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ واپس نہیں کرے گا، اس لیے میں اس کو قرض نہیں دوں گا۔ تو جو لے کر جو نہیں دینے والے ہیں ان کو چاہیے کہ دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو لوگ بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے، ہمیں جو لوگ قرض دار ان کے قرض کی ادائی کروا دے، ہمیں جو لوگ بے روزگار ان کے روزگار کے مسائل حل کروا دے۔ اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی ان کو پریشان کرنے میں، ان کو تکلیف دینے میں جو لوگ بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔